دنیا کے اندر دو عذاب آتے ہیں، آدمی کے اوپر دو طرح کے عذاب ہوتے ہیں، اور دونوں عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک تو آتا ہے عذاب جب والدین آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں متفق نہ ہوں۔ یہ تو اتنی بڑی یہ مشکل ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بےزتی ان کی نہیں کر سکتا، گالی ان کو نہیں دے سکتا، لاڑ ان سے نہیں سکتا، جھگڑ ان سے نہیں سکتا، وہ اپنی باتیں آپ پر مسلط کرتے رہے۔ اللہ معاف کرے یہ آزمائش کسی کی بھی نہ آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئی۔ ایک آزمائش وہ ہے وہ جو اولاد کی طرف سے آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے اولاد آپ کی راہ پر نہ ہو، بگڑی ہوئی ہو، تو یہ بھی دنیا کے اندر قبر کا عذاب ہے، دنیا کے اندر ہی قبر کا عذاب ہے۔ مثلا یعنی قبر کا عذاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت نہ ہو جس میں جان چھوٹے، نہ قبر کا عذاب ختم ہو۔ یہ پتر بیٹیاں مخالف ہو جائیں، یہ بھی قبر کا عذاب ہے۔ جب تک آپ نہیں مرتے اتنی دیر تک آپ کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر آیا، بڑے بڑے کام خراب ہیں، سمجھ گئے؟ تو جو لوگ مستیاں نکالتے پھرتے ہیں، یہ حرامزادیاں کرتے پھرتے ہیں ادھر، اس کے اندر بڑی اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے اپنے آپ کو جو لڑکے ماسٹربیشن کرتے ہیں مشدنی، اس سے بھی منع کر دیا کہ تم لوگ جس چیز کو ضائع کر رہے ہو، یہ چیز تو بہت بڑے مقاصد کے لیے اللہ نے تمہیں دی ہے، بہت بڑے مقاصد کے لیے دی ہے، تم اس کو ایسے ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کی قربت تب کرنی جائز ہوتی، مولانا کا بھی یہی بیان تھا، کہ جب اس میں سے صالح اولاد لینے کا آپ کا دل کرے، مزے کرنے کے لیے نہیں آپ یہ کر سکتے۔ اس کے لیے یورپ نے آپ کو بنا دیا مصافحین۔ یورپ آج کا جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ مصافحین پہ ہے، غیر مصافحین پہ۔ یورپ کہتا ہے کہ ساری جنسی تعلقات جائز ہیں، اور اس میں آپ نے اپنے وجود کو ٹھنڈا کرنا ہے، ابری ہوئی خواہش کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ کیا؟ اب اس کے لیے اس نے آپ کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ مانے حمل گولیاں، کنڈومز، ہے جی، عورتوں کی یوٹرس کے آپریشن، مردوں کی نس بندیاں، ہیں جی، اور آپ کو جناب جتنے بھی حمل گرانا، ابارشنز، اسقاط حمل، یہ خاندانی منصوبہ بندی، یہ سارے کام یورپ نے نکالے، اور اس میں آپ کو ڈرایا کس چیز سے ہے کہ او اتنے بچے نہ پیدا کر لینا کہ بعد میں تم ان کا جو ہے نا خرچہ ہی نہ اٹھا سکو، خرچے سے آپ ڈر گئے۔ پہلے ایک معاشرہ تخلیق کیا جس میں فرد واحد کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا، پھر اس معاشرے کے تخلیق کرنے کے بعد آپ کی جنسی خواہشات خراب کی، اور اس کے بعد آپ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اب آگے جاتا ہے ولا متخذی اخدان، اس میں تو کون ہے؟ میں کہتا ہوں 1% آدمی بچا ہوگا۔ اللہ نے کہا چوری چھپی آشنائیاں نہ کرو، فیس بک پہ نام بدل کے، اکاؤنٹ بدل کے، اندر ہی اندر یارانے، بیگ میں اندر سو رہی ہیں، بندے باہر عورتوں سے رنڈیوں سے لگے ہوئے باتیں کرنے۔ اس کو وہ بیچاری اعتراض کرتی ہے تو پاک دامن اور اس کو گالیاں دیتے ہیں، مشٹنڈی رنڈی کو جفیاں ڈال کے جی جانو من آپ کہاں پر ہیں؟ دیکھیں کتے کی نفسیات جب ہلکا جاتا ہے تو اپنی پاک دامن بیوی کو چھوڑ کر حرام زدی عورت کے ساتھ اس کے نشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ بیچاریاں اگر کہیں کہ یہ کیوں اس طرح کرے تو کہتا ہے تو ہے ہی بغیرت، تو کمینی عورت، تو فلانی عورت۔ کمینہ دراصل جتنی گالیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے یہ اسی کی صفتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا اندر اندر یرانے نہیں لگانے، خط پتر نہیں ڈالنے، میسج نہیں کرنے، ہیں جی، اوپر اندر رضوانہ نیٹ تے اتنے کی آ رہے ہیں رضوان، ہے جی، نام ہی ایسا 2 نمبر سا رکھتے ہیں کہ فردوس، کڑی دا بھی نام منڈے دا بھی نام۔ حرام زادیوں کی کون سی قسم قرآن نے نہیں بیان؟ یہ اس دور میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے، اس لیے یہ سارے دوروں کی کتاب ہے۔ فرمایا یہ سارے کالے کرتوت کر کے جو کوئی ان چیزوں سے انکار کرے گا